چھوڑیے بھائی، ہم اتنے بڑے خود غرض ہو گئے، ہمیں کوئی سلام نہ کرے نا وہیں سے ہم دشمنی پال لیتے ہیں۔ یہ کڑوی سچائی ہے، لگتی ہوگی شاید کسی کو بری، لیکن کوئی سلام نہ کرے نا تو ہم وہیں سے رنجش پال لیتے ہیں۔ میں جا رہا تھا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں گزر رہا تھا، اس نے مجھے آواز نہیں دی۔ اس سے معاشرے بنتے نہیں ہیں، اس سے معاشرے بگڑا کرتے ہیں، بگڑا کرتے ہیں۔ آج حالات کی بڑی کمی ہے، اور یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو منبر سے لے کے نیچے تک بات کر رہا ہوں۔ ہمارے وہ علماء جن کی زندگی قال رسول اللہ اور قال اللہ پڑھا گزر گئی، مگر وہ مائک پہ نہ آ سکے، تو اگر ہمارے جیسا 4 دن کا مائک پہ بولنے والا ہے تو خدا کی قسم اس بڑے عالم کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ یہ اخلاق کی کمی نہیں تو کیا ہے، یہ اخلاق کی کمی نہیں تو کیا ہے۔ لوگ معاشرے میں امن ڈھونڈتے، سکون ڈھونڈتے، یہ تب ملے گا جب ہمارے اندر اخلاق کی دولت ہوگی، جب ہمارے پاس اخلاق کی دولت ہوگی۔ جب ہمارے پاس اخلاق ہی نہیں ہوں گے تو بتاؤ ہم کیا ترقی کریں گے؟ ہم دیکھو کتنے کڑوے اخلاق رکھتے ہیں۔ اگر سگا بھائی ناراض ہے نا اور بھتیجا کہتا ہے ابا چچا نہیں آیا آج دعوت میں، وہ کہتا مت آنے دے، ایسے تو میری جیب میں پڑے رہتے ہیں، میں 10,000 خرچ کروں گا، سینکڑوں علاقے میں ویٹر کھڑے کر دوں گا۔ یہ ہمارا اخلاق کا عالم ہے۔ سبوں کو ہم اوقات دکھاتے ہیں، پیسوں میں تولنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ کہتا حیثیت کیا ہے، نہ آیا تو کیا فرق پڑے گا، وہ نہیں آیا تو میرا کام رکنے والا نہیں ہے، 10,000 پھینکوں گا، سینکڑوں علاقے کھڑا کر دوں گا۔ خدا کی قسم برتن اٹھانے والے پیسوں میں مل جائیں گے، پوچھا لگانے والے پیسوں میں مل جائیں گے، میں جانتا ہوں پلیٹ دھونے والے پیسوں میں ملیں گے، کھانا بنانے والے پیسوں میں ملیں گے، لیکن سن تیرے سینے کی گولی کو اپنے سینے پہ لینے والے کبھی پیسوں سے نہیں ملا کرتے ہیں، تیرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والے کبھی پیسوں سے نہیں ملا کرتے ہیں، تیری مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنے والے یہ پیسوں سے نہیں ملا کرتے، اس لیے کہ پیسے تو محنت سے مل جاتے ہیں لیکن رشتے خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، اخلاق کا سودا نہ کر اور اپنوں کو پیسے میں نہ توڑ۔ ہے کیا پیسے کی اوقات، ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے بچے ہی کہیں میں جو تم بچے۔ آج ہم رشتوں کو تولتے ممبر پہ طلبہ بیٹھتے۔ میں گزارش کروں گا اگر بڑے بننا چاہتے ہو نا تو کچھ بھی ہو جاؤ، استاد کے آگے جھکنا نہ چھوڑو۔ ہاں ورنہ استاد ناظرے کا ہونا نفیس بھائی اور شاگرد مقرر بن جائے تو تعارف اگر کراتا ہے نا، کہتا ہے کہ میرے یہ سینر قرآن کے استاد ہے، یہ میرے ناظرے کے استاد ہیں، کیوں تو نے ناظرے کی قید کیوں لگائی؟ استاد کہتے ہوئے تیرا منہ ٹوٹ رہا تھا۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج میں جس مقام پہ ہوں وہاں آج تک نہیں پہنچا تو میں کہتا ہوں پیارے خدا کی قسم عمارتیں دیکھو، انجینئروں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ اس لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو عمارت مضبوط ہوا کرتی ہے، بنیاد کمزور ہوتی ہے عمارت کمزور ہوتی ہے۔ اگر اس نے الف سے لے کے یا تک مضبوطی سے نہ پڑھایا ہوتا، نہ آج تو قاری ہوتا، نہ عالم ہوتا، نہ مفتی ہوتا، نہ خطیب ہوتا، نہ مفسر ہوتا، ایک ایک بلندی کی پیری میں اگر محنت رکھی ہے تو اسی قاعدے والے استاد کی محنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اخلاق مصطفیٰ کانفرنس۔ حضرت علی تو یہ کہتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا اس نے مجھے خرید لیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ۔ اور آج حالات اللہ معاف کرے، خدا را طلبہ سے گزارش ہے کتابیں رتبے نہیں بڑھاتی ہیں، استاد کی دعائیں رتبے بڑھایا کرتی ہیں۔ اگر صرف کتابوں سے کوئی عالم بنتا نا تو ہر فن کی کتاب آج اردو میں موجود ہے، گھر بیٹھ کے علامہ بن گئے ہوتے، لیکن جب تک کسی کی جوتیاں نہیں اٹھاتے نا اس وقت تک کسی لائق نہیں ہوا کرتے، اس وقت تک کسی لائق نہیں ہوتے، چاہے وہ کسی بھی فن کا استاد ہو، کسی بھی فن کا استاد ہو۔ آج کیا نہیں ہے گوگل پہ،
آپ پورا موبائل کھولنا باندھنا اس سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے سر پر استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، طلبہ سے میں نے یہ بات کر سکی کیونکہ یہ بہت زیادہ بیماری دیکھی جا رہی ہے۔ ہم اگر کچھ ہو جاتے ہیں تو اپنے بڑوں کا احترام ختم کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اخلاق کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، طلبہ اس بات کو غور سے سنیں، مجھے بات یاد آ رہی ہے، استاد نے شاگرد سے کہا بیٹا جوتے لے کے آؤ۔ استاد کا جوتے اٹھانے شاگرد گیا، مٹی لگی ہوئی تھی، اس نے دائیں بائیں دیکھا، کپڑا نہ ملانا تو دامن سے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ استاد نے کہا بیٹے تیرے سفید کپڑے ہیں، مٹی صاف کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت جی میرا کپڑا کتنا بھی سفید کیوں نہ ہو، تیرے جوتوں سے زیادہ ادب والا تو نہیں ہے، تیرے جوتوں سے بڑا تو نہیں ہے نا، تیرے جوتے میرے سر کا تاج ہے۔ اتنا کہتے کہتے جب اس نے مسکرایا نا، استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ دو جملے استاد کے منہ سے نکلے، کہا جا آج تو نے میرے جوتے اٹھائے ہیں، زمانہ تیرے جوتے اٹھاتا ہے۔ یہ جملے ہوتے ہیں جو انسان کو کامیاب کرتے ہیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں جو استاد کو جو بچوں کو کامیاب بنا دیتی ہیں۔ آج معاف کیجئے گا رویے غلط ہے، بچہ دیکھ کے آتے ہیں مدرسے میں، کہتے ہیں سنو پڑھا دیو حافظ جی، اور تھپڑ اگر مار دیا نا حافظ جی نے تو کہتا ہے نا کیوں مارا، میں پتا کیسے پال لے ہوں اسے، مارا کیسے، میں نے پڑھانے کہا تھا مارنے نہیں۔ تو سن پیارے، جب تک لوہے پہ ہتھوڑے کی ضرب نہیں پڑتی نا اس وقت تک وہ تلوار نہیں بنا کرتا ہے۔ جس لوہے کو بھٹی میں چلنے سے تکلیف ہوگی وہ کبھی تلوار نہیں بنے گا، جس پتھر کو گھسن سے تکلیف ہوگی وہ کبھی نگ نہیں بن سکتا ہے، جس سونے جس دھان کو جس مادیات کو کسی بھی تکلیف سے درد ہوگا وہ کبھی کسی لائق نہیں بنے گا، اور جس شاگرد کو استاد کی مار سے تکلیف ہوگی وہ دنیا میں کسی لائق نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے ہو کے مول بھی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ جبا کپا شان والا ہو کے مول بھی بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل۔ جو استاد کے جوتے نہیں اٹھاتا نا وہ زمانے میں کسی لائق نہیں رہا کرتا۔ تو آپ اگر بچوں کو پڑھائیں نا استاد سے کہیں آج تک یہ میرا تھا، آج سے یہ تمہارا ہو گیا، تمہارا ہو گیا۔ اور ان علماء کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خدا کی قسم کوئی بھی عالم آپ کے بچے کو حسد میں نہیں مارے، جلن میں نہیں مارے، دشمنی نہیں نکالے، اسے غصہ تو یوں آتا نا میں اسے جو بنانا چاہتا ہوں یہ بننا کیوں نہیں چاہتا، یہ بننا کیوں نہیں چاہتا ہے نا، یہ بننا کیوں نہیں چاہتا ہے۔ ہر جگہ چلے جاؤ بھائی کو بھائی سے حسد ہوگا، بھائی کو بھائی سے جلن ہوگا، بھائی بھائیوں میں اختلاف ہوگا، خاندان خاندان والے سے جلتے ہیں، خاندان کا ایک بندہ ترقی کر جائے دوسرے ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بھائی پہ پیسہ آ جائے دوسرا اس کے خلاف مقدمے شروع کر دیتا ہے، ہر جگہ یہ حسد نظر آتا ہے۔ مگر قربان جاؤ استاد کی شفقتوں پر، وہ ناظرہ پڑھانے والا، وہ بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم دینے والا، جب کبھی کروٹ میں بیٹھ کر کے گفتگو شاگرد کی سنتا ہے تو شرم سے گردن نہیں جھکاتا، فخر سے کہتا ہے یہ وہ ہے جسے میں نے بسم اللہ پڑھائی تھی، یہ میرا پڑھایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم ہر کوئی تیری ترقی سے چل سکتا ہے، اگر تیری ترقی پہ کسی کو ناز ہوتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا استاد ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اخلاق مصطفیٰ کانفرنس۔ آج اخلاق کی کمی ہے، ہم ہر کسی کو پیسے میں تولنا چاہتے ہیں، ہر کسی کو ہے کیا، ابھی پیسہ پھینکوں گا یہ کر دوں گا، ابھی پھینکوں گا یہ کر دوں گا، خدا سارے تماشے دکھاتا ہے، پھر رب اس موڑ پہ بھی لا کے کھڑا کرتا ہے جہاں پیسہ رکھا رہ جاتا ہے۔ کوئی کام نہیں آتا ہے، کوئی کام نہیں آتا ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ زمین پہ اپنی جگہ اتنی بنا لو کہ لوگ عزت سے تمہارے جنازے کو کھانا دیں، عزت سے۔ ہمارے درمیان میں اتنا دکھاوا ہو گیا کہ ہم تو جنازوں میں بھی اس لیے آتے تھے، ہمارے ابا کے جنازے میں آیا تھا، ہاں یا اس لیے آتے چلو بھئی ہمیں بھی مرنا ہے،
یہ سوچ کے آتے ہیں جنازے میں 10% ثواب کی نیت لے کے چلتے ہیں، صرف اللہ کے لیے نیک کام کرنے تیار نہیں، چڑھاوے اتارے جا رہے ہیں، چڑھاوے. یہ ہمارے ابا کے جنازے میں ہے تو ہم اس کے ابا کے میں جائیں گے. اور آج پہلے کوئی ایک مر جاتا تھا نا پورا علاقہ غم میں ڈوب جاتا تھا. آج فلاں چلا گیا. کوئی کہتا تھا یار بنا سلام کے گزرنے نہیں دیتے تھے، کوئی کہتا تھا بنا کھانا کھلائے نہیں جانے دیتے تھے، کوئی کہتا تھا ان کے دروازے سے کبھی بغیر پانی پیے کوئی گزرا نہیں، کوئی کہتا تھا کہ دیکھو کتنے اچھے تھے جب گزرو نہ نیچے منہ کر کے جاؤ پھر بھی سلام کر دیتے تھے. اتنے اچھے اخلاق تھے. مگر آج کیا ہو گیا؟ جنازے میں چل رہے ہیں، لوگوں کے دانت پھٹ رہے ہیں، کندھا لگا ہے مشہری کو لیکن ہنسی نہیں رک رہی ہے. قبر میں اتارا جا رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں. آخر مجھے بتا تو صحیح، ان کے دل کالے ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں انہیں غیرت نہیں آ رہی ہے، انہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے. یہ قبرستان میں بھی ہنس رہے ہیں. میں کہتا ہوں غور کر اپنی زندگی پہ. یہ تیرے جنازے میں ہنسنے والے لوگ، یہ تیرے جنازے میں موج کرنے والے لوگ، ذرا سوچ کر صحیح کہیں ایسا تو نہیں ہے تیرے جانے کی خوشیاں منا رہے ہوں، تیرے جانے سے خوش ہو رہے ہوں. اچھا ہوا چلا گیا، لہجے بڑے سخت تھے، انداز بڑا کڑوا تھا، کسی کو عزت نہیں دیتا تھا. ڈرو اللہ سے. اگر تیرے جنازے میں کوئی ہنس دیا، اللہ آخرت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا کون سا دکھ دیا تھا اس کو جو تیرے جنازے میں یہ ہنس رہا تھا، کون سی تکلیف دی تھی اس کو. اگر اس نے یہ کہہ دیا اس کے پڑوس میں میرا کھیت تھا لیکن اس نے چین سے کھیتی کرنے رکھی تھی، اس کے بغل میں میری حویلی تھی کبھی چین سے لگنے نہ دیا، خدا کی قسم ساری باتیں رکھ کے ایک طرف تجھے اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اعلان ہوگا جب تو بندے کا نہ ہو سکا تو مجھ خدا کا کیسے ہو سکتا. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. کوئی اگر 500 روپے لے کے تمہیں جنتی کہہ جائے تو نہیں ہوگے جنت. ہم نے بھی بڑی فری میں جنت بانٹی ہے. جس نے اٹھ کے 500 دے دیے میں نے کہا جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لو، تو وہ بھی بھول گیا. 10 بیگھے مار لو کسی کی، مولوی کو 500 دے دو، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ. ڈرے اللہ سے، ڈرے. لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرے، جگہ. اور یہ جگہ نفرت سے نہیں، یہ جگہ محبت سے پیدا ہونی ہے، محبت سے پیدا ہونی ہے. آج گاؤں کے جھگڑے نہیں ہیں، گاؤں کے جھگڑے نہیں ہیں، دلوں میں جگہ ہی نہیں رہی. دلوں میں گنجائش پیدا کرو. ہر کسی کو پیسے سے مت توڑو، ہر کسی کو پیسے سے مت توڑو. عزت کے لیے پیسہ شرط نہیں ہے، عزت کے لیے اخلاق پیغمبر شرط ہے. اخلاق پیغمبر شرط. اگر آج ممبئی جا کے 5 سال بعد ہم لوٹے، سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی، گاؤں میں سیٹ کہلائے، اب جب چل رہی ہے گاڑی تو دیکھ تھوڑی رہا ہے کس پہ دھول اڑ رہی ہے اور کس پہ کیچڑ جا رہا ہے. ایکسیلیٹر پہ پیر ہے تو پھر اٹھ نہیں رہا ہے. اب تو محلے بھر کو دکھانا ہے مکھیا گاڑی لایا ہے، پٹھان گاڑی لایا ہے. نہ یار اترانے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی طاقت ہمارے پاس ہے؟ کبھی آئینے کے آگے اپنے آپ کو کھڑا کر اور پھر خود کے بارے میں ایک بار غور سے سوچ تو صحیح. کیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا، تجھے اتنے سے اتنا بڑا بنا دیا. تو یہاں سے آسمان کی باتیں کرنے لگ گیا. تیرے دعوت تیرے بازوؤں میں طاقت بخشی، تیرے وجود کو طاقت دی گئی. کسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کو رلانے کے لیے نہیں. اگر تجھے جوانی ملی تھی تو ڈنڈے چلانے کے لیے نہیں، زبان کو طاقت ملی تھی تو گالی دینے کے لیے نہیں. خدا کی قسم یہ وجود جو دیا گیا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں. یہ جوانی اگر ملی تھی تو راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے ملی تھی. اگر طاقت ملی تھی تو سجدوں میں راتیں کاٹنے کے لیے ملی تھی. سوچ تو صحیح کدھر اڑتا جا رہا ہے. دیر نہیں لگے گی، جب ملک الموت آئیں گے پنجہ گاڑیں گے، طاقت دھری رہ جائے گی. خدا کی قسم مرنے کے بعد کسی کی نہیں چلتی ہے، قبر میں اگر چلتی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کی چلا کرتی، حضور کے غلاموں کی چلا کرتی. ورنہ ساری پدھانی یہیں رکھی رہ جائے گی، ساری پدھانی یہیں رکھی رہ جائے گی، ساری طاقت یہیں رکھی رہ جائے گی. 2 گھنٹے جلسے میں بیٹھ کے سوچتے ہم نے حضور کی قربانیوں کا حق ادا کر دیا. نہیں، خدا کی قسم پوری زندگی
ان کی راہوں میں بیٹھے رہتے گزار میں کبھی ان کی غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو کرم ہے رب کا کہ حضور کی امت میں پیدا کر دیا، حضور کی امت میں پیدا کر دیے گئے، یہ حضور کا کرم ہے۔ ورنہ تاریخ پڑھ کے تو دیکھو لوگوں نے 300 سال گزار دیے ان کی راہوں میں بیٹھے بیٹھے۔ وہ آئیں گے تو ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، وہ ملیں گے تو ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے، وہ آئیں گے تو ان کا امتی ہونے کا شرف ملے گا۔ احسان مان رب کا کہ اس نے بنا دعا کے حضور کی امت میں پیدا کیا۔ ہم تو دنیا میں آئے، امام نے کان میں اذان پڑھی اور کہا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو، حضور کی امت میں پیدا ہو۔ بات اخلاق کی ہے، خدا کی قسم وہ مکے میں پیدا ہونے والا جس کے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے چلا گیا، ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں چلا گیا، عالم کیا چچا کی کفالت میں، وقت نے ساتھ نہ دیا، وقت گزرا، دادا کی کفالت میں 8 سال کی عمر میں دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے جب 8 سال کی عمر میں سردار مکہ کا جنازہ جا رہا تھا تو سب سے زیادہ رونے والی ذات میرے نبی کی ذات تھی۔ کبھی دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی ادھر دوڑ کے روتے تھے، کبھی ادھر دوڑ کے روتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے دادا کے جنازے پہ سب سے زیادہ آنسو میرے نبی نے بہائے گئے، سب سے زیادہ رونے والے بچے کو میرے سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر حالات بدلے، دور بدلا، چچا کی کفالت میں سرکار نے پوری زندگی سرکار نے چچا کی۔ یہ جو دور تھا شاب ابی طالب تک کا دور، کتنا مشکل دور تھا خدا کی قسم، حضور نے گزارا۔ لیکن جانتے ہو سب کچھ قربان کیا، لیکن 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ کتنے سال تک؟ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی ہے۔ میرا نبی فرماتا ہوں تو نبی و آدم وہی نمائی وقتی، 40 سال کے بعد کا دعویٰ کرنے والوں میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بنایا جائے۔ حضور نے فرمایا میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم بنائے جائے، میں تب بھی نبی تھا جب آدم بنائے جائے، یہ دعویٰ نہ کرنا۔ حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، پھر 40 سال تک کیا کیا؟ 40 سال تک حضور نے اپنا اخلاق پیش کیا تھا۔ پتا چلا بات منوانے سے پہلے ذات منوانی پڑتی ہے، بات منوانے سے پہلے ذات منوانی، اور اعلان نبوت سے پہلے جو تمہید باندھی میرے نبی نے کیا کہا؟ لوگوں میں نے 40 سال تمہارے بیچ میں گزارے، کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ کبھی میں نے دھوکہ دیا؟ کہا نہیں۔ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا ہم نے عرب میں تم سے زیادہ سچا کوئی دیکھ نہیں، ہم نے عرب میں تم سے زیادہ سچا دیکھا ہی نہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ تو صحیح، جو باپ اندر لیٹ کے بیٹے سے کہتا ہو جا بیٹے چچا آیا ہے دروازے پہ، کہتے ابا گھر میں نہیں ہے، خالہ آئی ہے کہتے گھر میں نہیں ہے، پھوپا پوچھ رہے ہیں فون اٹھا کے کہتے ابا گھر میں نہیں ہے۔ جب باپ سامنے بیٹے سے جھوٹ بلوائے گا تو اس بیٹے کی نظر میں باپ کی عزت کیا رہ جائے گی، باپ کی قدر کیا رہ جائے گی؟ اپنے بچوں کے سامنے ایسے سچے بن کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ خدا کی قسم پوری زندگی اگر سچ کی مثال لینے کی بات آئے تو بچہ صدیق اکبر کی بات بعد میں کہے، اپنے باپ کی سچائی کی بات پہلے کرنے لگے۔